ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج منگل ہے اور ذی الحجہ کی 18 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں سعیدہ بانو حاضر خدمت ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. عید سعید غدیر کے پربرکت موقع پر مسلمانان عالم کے ساتھ آج خطہ لداخ میں جشن غدیر کے پرشکوہ مجالس کا اہتمام ہوا. اس سلسلے میں گزشتہ رات مسجدوں، امام بارگاہوں اور دیگر مقامات پر چراغانی اور مجلس سے جشن غدیر منعقد ہوئے، جس میں علماء کرام نے غدیر کی اہمیت اور حقیقت پر تفصیلی روشنی ڈالی. اس سلسلے میں آج دن میں کرگل شہر میں سب سے بڑے مجالس جامع مسجد کارگل اور احاطہ مدرسہ اثنا عشریہ کارگل میں منعقد ہوئی، جہاں ہزاروں عاشقان نبوت و ولایت امیر المومنین علیہ السلام نے شرکت کی. اپنے خطاب کے دوران علماء نے عید غدیر کی حقیقت بیان کرتے ہوئے اپنے امور زندگی میں مقصد غدیر کو زندہ رکھنے کی تلقین کی. اس سے قبل زینبیہ چوک سے جلوس جشن غدیر امام خمینی میموریل ٹرسٹ کے بینر تلے نکالا گیا، جس میں ہزاروں مومنین نے شرکت کی. جلوس مدح خوانی و طاغوت مخالف فلک شگاف نعرے لگاتے ہوئے قصبہ کی بازاروں سے ہوتے ہوئے جامع مسجد پہنچ کر مجلس عید غدیر میں شامل ہوئی. اسی طرح کی ایک اور مجلس زینبیہ ویمن ویلفیئر سوسائٹی کے اہتمام سے زینبیہ ہال میں منعقد ہوئی، جہاں ہزاروں خواتین نے مجلس میں شرکت کی. اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے علماء نے عید غدیر کی حقیقت سے روشناس کرائی. اس دوران مداح اور شعراء نے منظوم نذرانہ پیش کیے. ادھر لہ شہر میں بھی جشن غدیر کی تقریبات کی مجالس منعقد کی گئی، جہاں علماء نے فلسفہ غدیر پر روشنی ڈالے. علاوہ برین سب ڈویژن دراز، سانکو اور شکر چکتن کے ساتھ ساتھ تیسرو، شرگول، سوت اور ٹی ایس جی بلاک میں انجمن الغدیر اور برسوں میں مکتب والعصر کے اہتمام سے جشن غدیر کے بڑے محافل و مجالس منعقد ہوئے، جہاں ہزاروں مومنین و مومنات نے شرکت کی. اب سری نگر یا جموں جانے کی ضرورت نہیں. شہر کرگل میں مکمل ڈیلرشپ کے ساتھ ایچ پی کا دکان کھل چکا ہے، جہاں سی پی پلس CCTV کیمرہ، کمپیوٹر سسٹم، لیپ ٹاپ، اسمارٹ کلاس روم ایکوپمنٹس، انٹریکٹیو پینل اور موبائل فون مناسب قیمتوں پر دستیاب ہے. سرکاری دفاتر جیم کے توسط سے بھی خرید سکتے ہیں. ہمارا پتہ KA ٹریڈرز حیدری کمپلیکس بمقابل JK بینک برو. مزید جانکاری ان نمبرات سے حاصل کریں: 9797694908 یا 6005467801. امام خمینی میموریل ٹرسٹ میں آج جدید طرز پر بنائی گئی کانفرنس ہال کا نگران کونسل امام خمینی میموریل ٹرسٹ کارگل کے چیئرمین حجت الاسلام شیخ محمد محقق کے ہاتھوں چیئرمین حجت الاسلام شیخ محمد صادق رجائی اور نگران کونسل کی سینئر ممبر حاجی اصغر علی کربلائی کی موجودگی میں افتتاح کیا گیا. مذکورہ کانفرنس ہال کو کرگل قصبے کے معروف عالم دین مرحوم سید حسین المعروف میروائس کے نام سے منسوب کیا گیا ہے. رسم افتتاح کے موقع پر تنظیم کے نگران کونسل، ایگزیکٹو باڈی اور ذیلی شعبہ کے زعماء اور اراکین کے علاوہ لوگوں کی بڑی تعداد موجود تھے. جناب، یہ حال ریسنٹلی ہی جو ہم IKMT کے ایگزیکٹو باڈی جب نیا سلیکشن ہوا، تب سے ہم نے یہ شروعات شروع کی کہ ہمارے یہاں پر ایک لیٹسٹ ٹائپ کے کانفرنس ہال ہو. تقریباً اس ہال میں 110 سیٹنگ کیپیسٹی ہے. اس میں ہم بہت سے ایکوپمنٹ ہم نے یہاں پر ایڈجسٹ کیے ہیں. مثال کے طور پر ابھی یہ ہمارے نقی صاحب نے بولا کہ یہ ایک لیٹسٹ قسم کے ایک ماڈل ایک کانفرنس ہال ہے. یہاں پر ہر قسم کی فیسلٹیز اویلیبل ہے. جیسا کہ مثال کے طور پر ہمارے یہاں پر بہت سے برانچ ہے. ہمارے IKMT کے باقرہ ہیلتھ کیئر اینڈ ریسرچ سینٹر ہے، ایجوکیشن ہمارے MES کے ہے اور بسیج زراعت ہے. اور بھی ہمارے یہاں پر مثال کے طور پر ہمارے اور بھی برانچ ہے. ان کو لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے ساتھ ہم رابطہ کرنے کے لیے یہ ہال ایک ماڈل ہال بنایا گیا ہے. جیسا کہ متحری ایجوکیشن سوسائٹی
ان کے ممبر، ان کے ٹیچرز بڑے یونیورسٹی کے یا انسٹیٹیوٹ کے ان کے ساتھ کولابریٹ کر کے یہاں پر ان سے تقریباً ٹریننگ وغیرہ ہم لے سکتے ہیں. اور اس طرح سے بھی ہے کہ میڈیکل سائٹ میں ہمارے باقریہ کے ڈاکٹرز ان کو بڑے بڑے انسٹیٹیوٹ اور میڈیکل ریسرچ سینٹر کے ساتھ کولابریٹ کر کے ان کو یہاں پر مثال کے طور پر ایک ٹیلی میڈیسن جس کو ہم کہتے ہیں وہاں سے پرسکرائب کر سکتے ہیں. مین پرپز اس کا یہ حال ہے سر. یہ سعید حسین میر وائس کے نام پہ رکھا گیا ہے تو ان کو آپ ان کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ میر وائس سید حسین صاحب پہلے سے ہی اس IKMT کے ایک بیسک ممبر رہ چکا ہے اور گارڈین کونسل کے سینئر ممبر رہ چکے ہیں اور اس کا بہت سے ہمارے IKMT اور انقلاب کے ساتھ بہت سے اس کا کنٹریبیوشن ہے. اس لیے ہم نے یہ پروپوز کیا کہ اس کا نام سید حسین میر وائس کے نام رکھا جائے. ضلع کرگل میں آوارہ کتوں کی بڑھتی تعداد لوگوں خاص کر بچوں کے لیے پریشان کا باعث بن رہے ہیں. یہ آوارہ کتے اب آبادی میں داخل ہو کر مویشیوں کے ساتھ لوگوں اور بچوں پر حملہ آور ہونے کا خطرہ ہے. تیسرو کے ایک وفد نے وائس آف لداخ کو بتایا کہ ان کے علاقے میں آوارہ کتوں کی وجہ سے خاص کر اسکولی بچوں کا اسکول آنا جانا مشکل ہوا ہے. وفد نے ہل کونسل اور ضلع انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ ان کے علاقے میں آوارہ کتوں کی ممکنہ حملوں سے دور رکھنے کے لیے فوری اور ٹھوس اقدامات اٹھائیں تاکہ علاقہ ان آوارہ کتوں سے محفوظ رہ سکیں. اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں. دہلی میں پانی کی قلت کو لے کر غیر معینہ مدت کے لیے بھوک ہڑتال پر بیٹھی وزیر برائے آب آتشی کی رات تقریباً 3 بجے اچانک طبیعت بگڑ گئی. اس کے بعد انہیں لوک نائک جے پرکاش نارائن اسپتال کے ICU میں داخل کرایا گیا. ان کا شوگر لیول کافی نیچے چلا گیا تھا. اس کے بعد انہیں فوراً اسپتال میں داخل کرایا گیا. آتشی سنگھ کی فی الحال ڈاکٹروں کی ٹیم کی نگرانی میں ہے. وزیر برائے آب آتشی پچھلے 4 دنوں سے غیر معینہ مدت کی بھوک ہڑتال پر ہے اور ان کا دعویٰ ہے کہ ہریانہ دلی کو پانی کا حصہ نہیں دے رہا ہے. لوک سبھا اسپیکر کے عہدے کے لیے 26 جون کو انتخابات منعقد ہوں گے. NDA کی جانب سے اوم برلا اور انڈیا بلاک کی جانب سے کے سریش آمنے سامنے ہوں گے. لوک سبھا اسپیکر کے عہدے پر اتفاق رائے نہ ہونے کے بعد انتخابات کا اعلان ہوا. یہ ملک میں تیسرا موقع ہوگا جب اسپیکر کے عہدے کے لیے انتخابات ہوں گے. اس سے پہلے 15 مئی 1952 کو پہلی لوک سبھا میں ہی اسپیکر کے عہدے کے لیے JV ماولنکر اور شنکر شانترام مورے کے درمیان انتخابات ہوا تھا، جبکہ دوسری بار ایمرجنسی کے دوران 5 جنوری 1976 کو 5ویں لوک سبھا میں اسپیکر کے عہدے کے لیے انتخابات ہوئے. خبروں کے مطابق روس میں نامعلوم مسلح افراد نے 2 گرجا گھروں اور یہودی عبادت گاہ کی عمارت کو آگ لگا دی. پولیس چیک پوائنٹ پر بھی فائرنگ کی. واقعے میں 15 افراد ہلاک اور 13 زخمی ہو گئے. ہلاک ہونے والوں میں گرجا گھر کے پادری اور 15 پولیس اہلکار سمیت متعدد عام افراد بھی شامل ہیں جن کی تعداد ابھی واضح نہیں، جبکہ حملوں میں 12 پولیس اہلکار زخمی بھی ہوئے. روس کی تحقیقاتی کمیٹی کے مطابق دہشت گردی کی ان کارروائیوں پر تحقیقات شروع کر دی ہے. سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ جب امریکہ اور اس کی غلام حکومتوں کو شرمناک شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے، تب وہ اپنے مخالف ممالک میں فرقہ واریت کی آگ بھڑکانے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک برطانوی تنظیم نے غزہ جنگ کی افراتفری اور صہیونی بمباری میں اب تک 21,000 فلسطینی بچے لاپتہ ہونے کا انکشاف کیا ہے. خبروں کے مطابق سیو دی چائلڈ نامی غیر سرکاری تنظیم نے ایک نئے بیان میں کہا گیا ہے کہ صہیونی جارحیت کے بعد سے تقریباً 21,000 فلسطینی بچے لاپتہ ہو چکے ہیں. یہ تھے اب تک کی خبریں. کل تک کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں. ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں.